ایک ہے اس کا بندہ ہونا. وہ کہتے ہیں بندہ اور ہوتا ہے اور اس کا بندہ ہونا. بندہ تو وہ ہے جو اللہ کا دیدار لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب ارنی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں عبد وہ ہے جو عرض کرتا ہے مولا مجھے اپنا آپ دکھا. اور عبد وہ ہے جسے خالق کائنات فرماتا ہے، فرشتہ آ کے کہتا ہے رب تعالیٰ تیری ملاقات کا مشتاق ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے نا شب معراج، تو جب آئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے عرض یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، شوق رکھتا ہے. ارے ایک وہ ہے عبد وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو آنا نبی میرے جائے اپنے آپ اللہ تک تے موسیٰ علیہ السلام اللہ تک تے پھر مصطفیٰ جان رحمت اللہ تک. ارے ان کے جیسا تو نبیوں میں کوئی نہیں. اور تو کہتا ہے وہ میں ان جیسا وہ میرے جیسے. تو صرف دو آنکھاں تے دو کان دیکھے نے، تینے نہیں پتا سرکار کی جو آنکھیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ بخاری شریف فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میں تم کیا سمجھتے ہو میری آنکھوں کو؟ کہا جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. سرکار سوئے ہوئے تھے نا بظاہر، تو اٹھے تو اٹھ کے نماز پڑھنے لگ گئے. صحابی عرض کرتے سرکار وضو کو نہیں کیتا. فرمایا تو وضو دے چکر چ پے ہیں. فرمایا میرا دل نہیں سوندا، جیڑا دل جدا غافل ہوے وضو دا ٹوٹدا ہے. ایک لمحے کے لیے مسجد بیٹھا ہے نا مثلا بندہ، ایک سیکنڈ کے لیے اس نے ٹیک لگائی، سہارا لگا کے ٹیک لگا کے بندہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھائی بندہ تو اتھے ہی بیٹھی ہے، وضو کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ غافل ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں. ارے تو حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی حضور جیسے نہیں. ایک ہے عبد ہونا اور ایک ہے عبدہ ہونا. عبد وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وادی مقدس میں آ گئے ہو تو فخلا نعلیک. جو عبد ہے خالی بندہ ہے، اللہ فرماتا ہے فخلا نعلیک، اے میرے پیغمبر موسیٰ اپنے نعلین اتار کے اس وادی مقدس میں آ جس مقدس وادی میں انوار و تجلیات الہیہ کے جلوے ہیں، جہاں وہ درخت کلام کر رہا ہے انی ان اللہ، جہاں درخت میں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ ہوں. جو بندی مکتبہ فکر کا ہے مفسر قرآن علامہ انور شاہ کشمیری، عربی میں سارا لکھتا ہے انور شاہ کشمیری. وہ کہتا ہے پورے قرآن میں اتنا مشکل مقام میں نے نہیں دیکھا جتنا مشکل مقام میں نے یہ دیکھا کہ جب درخت سے آواز آ رہی تھی انی ان اللہ، انی اس نے لکھا اور اس نے مسئلہ بھی حل کیا، یہ سنیوں کا عقیدہ والا. اس نے کہا اس سے مشکل مقام میں نے نہیں دیکھا. اگر میں کہوں وہ کہتا ہے درخت سے آواز آ رہی ہے انی ان اللہ، میں کہوں یہ جھوٹ ہے میں تب بھی کافر. میں کہوں یہ جھوٹ ہے یہ اللہ سے نہیں تب بھی کافر. اور میں اگر اس درخت کو رب مان لوں تو تب بھی. وہ کہتا ہے اس سے مشکل مقام میں نے پورے قرآن میں نہیں دیکھا. اور اس مقام سے نکالا کس نے؟ اہل سنت نے. اہل سنت نے. وہ کہتے ہیں وہ مقام جو تھا جب درخت سے آواز آ رہی تھی اس وقت درخت صفات الہیہ کا مظہر تھا. یہ فقرہ یاد رہ جائے تھے. اس وقت درخت اللہ کی صفت کا مظہر ظاہر ہونے کی جگہ، صفت اللہ کی تھی مگر اس درخت سے ظاہر ہو رہی تھی. ارے اللہ کی صفت اگر درخت سے ظاہر ہو تو اس درخت کو خدا نہیں مانا جاتا مگر اس کلام کو حق مانا جاتا ہے. اسی لیے منصور کی زبان سے نکل جائے ان اللہ تو پھر اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا کہ وہ جسم تو منصور کا تھا آواز خدا کی آ رہی تھی. یہ ہے ایک جسد انوار و تجلیات الہیہ صفات الہیہ کا مظہر ہو جائے. کس کا؟ اللہ کی صفت خوبی، اللہ کی صفات کا مظہر
بھی اللہ کی صفت کا مظہر ہو، اے گل اگر یاد رہ جائے تھے، درخت بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہو اور میرے حضور بھی اللہ کی صفات کے مظہر ہو، تو فرق کی رہا؟ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ درخت تھا جو صفات الہیہ کا مظہر تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں جو ذات الہیہ کے مظہر ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج رب کی ملاقات کر کے لوٹے نا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، جب ملاقات کر کے آئے اور بے حجاب ذات باری تعالیٰ کو دیکھا اور اللہ کا دیدار بے حجاب کر کے لوٹے، جب لوٹے تو واپس آ کے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا کہ مر رآنی فقد رأى الحق، مر رآنی جس نے مجھے دیکھا، فقد پس یقیناً رأى الحق اس نے حق کو دیکھا۔ کہا لوگوں پہلے میں کہتا تھا جس نے حق تک جانا ہے میرے پاس آ جائے میں اسے حق تک لے جاؤں گا، اب میں کہتا ہوں جس نے حق کا جلوہ کرنا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لے، یہاں سے اس کی صفات کا ظہور بھی ہو رہا ہے، اس کی ذات کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ جب وہ درخت، جس درخت سے آواز آئی انی انا اللہ، اس وادی مقدس میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا، اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ فاخلع نعلیک، اپنے نعلین اتار، پھر اس وادی مقدس میں آ، اور جب میرے اور آپ کے یہ ہیں عبد اور وہ ہیں عبد ہو، اس کے بندے، بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ جو جب سرکار گئے شب معراج تو آواز کیا آئی؟ سرکار نعلین اتارنے کا ارادہ فرمایا نا، خالق کائنات کی بارگاہ سے آواز آئی لا تخلا نعلیک، اے میرے حبیب وہ اور تھے، وہ عبد تھے جنہیں نعلین اتارنے کا کہا تھا، پیارے تو نعلین سمیت سر عرش آ جا۔ اب مزے کا نقطہ علماء نے یہاں لکھا، وہ کہتے ہیں عرش اتے نعلین سمیت حضور نو بلان دی وجہ کی سی؟ ہر گل دی کو وجہ تھی ہوندی ہے نا، جیسے ملائکہ کہا، ہو کہا، تو وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں خالق کائنات نے گویا فرمایا اے موسیٰ نعلین اتار کے، جملہ یاد رکھیا جی، اے موسیٰ نعلین اتار کے میری وادی مقدس میں آ، تاکہ وادی مقدس میں انوار و تجلیات الہیہ ڈائریکٹ ہیں۔ اس وادی مقدس کی مٹی موسیٰ تیرے قدموں کو لگے، جتی لا کے آنا نعلین اتار کے تیرے قدموں کو لگے، تاکہ تیرے قدموں کا درجہ بڑھ جائے۔ اور مصطفیٰ پاک سے فرمایا پیارے نعلین سمیت عرش پر آ، تاکہ تیرے نعلین میرے عرش کو لگے، میرے عرش کا درجہ بڑھ جائے۔ عبد وہ ہیں جو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھولنا ذرا، ویسر لی امری، ذرا کام میرا سوکھا کر، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول تاکہ تیرے دین کا پیغام پہنچانا میرے لیے آسان ہو جائے۔ وہ تو التجا کرتے ہیں نا، عبد جو ٹھہرے تو عبد کا کام ہے التجا کرنا۔ یہ جو عبد ہو ہیں جن کا جشن میلاد میں اور آپ منا رہے ہیں، ان سے خالق کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، وہ کہتے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے۔ یہاں رب فرماتا ہے پیارے میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا۔ ارے عبد اور ہے، عبد ہو اور ہے، عبد وہ ہے موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اجلتو الیکا لرب لتردا، اے میرے رب اجلتو الیک، میں اجلت میں آیا تیرے پاس، میں جلدی جلدی تیرے پاس آ گیا، لربک لتردا، اے میرے اللہ میں جلدی جلدی تیرے پاس آیا تاکہ تردا، اے اللہ تو راضی ہو جائے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی جلدی آیا۔
وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے جو رب کو راضی کرنے کے لیے جلدی جلدی آئے، اور یہ عبد ہو ہیں، ان سے اللہ نے فرمایا والا سوفا یعطیکا ربک فترضی، ارے وہ جو جلدی بھی آیا وہ عبد تھا جو مجھے راضی کرنے آیا، اور پیارے آن قریب میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَمَلَائِکَتَہُ، اس کے فرشتے، اللہ نے قاعدہ دیا بندہ اور ہوتا ہے، اس کا بندہ اور ہوتا ہے، فرشتہ اور ہوتا ہے، اس کا فرشتہ، فرشتہ اس کا فرشتہ ہے، مگر وہ اپنا فرشتہ نہیں کہتا، اپنا تب کہتا ہے جب وہ یصلون علی النبی، وہ جب نبی پاک پر صلات بھیجنے میں اللہ کا ہم نوا ہو جاتا ہے، اللہ بھی صلات پڑھتا ہے، جب یہ صلات کے عمل میں اللہ کے ساتھ ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے ملائکتہ، پھر وہ جمع آ گیا، کہا سارے ساتھ مل گئے ہو تو آؤ، اب ملائکتہ، اب تم سارے فرشتے درود پڑھنے والے میرے فرشتے ہو۔ اب وہ اس کے فرشتے ہیں، کیوں؟ اب وہ حضور پر درود پڑھنے لگ گئے۔ اور تیسری بات، فرشتوں کی پہچان کیا بنی؟ فرشتوں کی پہچان یہ بنی کہ جو محبوب پر درود پڑھتے ہیں وہ اس کے ہیں، یعنی وہ انہیں اپنا کہتا ہے، اور جو محبوب پر درود اگر نہ پڑھتے، وہ تو سب نے پڑھا، اگر نہ پڑھتے تو وہ ان کو اپنا، یہ جو اضافت کی، کہا یہ میرے فرشتے ہیں، تو جو درود پڑھے، قاعدہ یہ بنا جو درود پڑھے وہ اس کا، اور جو درود نہ پڑھے وہ اس کا۔ اس لیے ہمیں کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر صلات پڑھو اور سلام پڑھو، اور سلام تو یوں پڑھو کہ سلام پڑھنے کا حق ادا ہو جائے۔